بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کیسے کریں؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے برکتوں کے کیا کہنے ہیں؟ یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساتھ اپنے جلووں میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو پھر رمضان 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ سورہ البقرہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقریب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے وہ 20 رمضان المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنی اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی نیت کرنا فرض ہے، نہ واجب اور نہ ہی سنت، لہٰذا دل میں ارادہ کر لینا ہی نیت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر کوئی زبانی نیت کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال نیت کر کے اپنی اعتکاف والی جگہ بیٹھ جائے تو 29 یا 30 رمضان کو یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد از مغرب اعتکاف سے نکلے، اور دوران اعتکاف آدمی بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسئلہ قضاء حاجات وغیرہ اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد الحرام ہے، پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، پھر دوسری مسجد۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مقرری تحریمی ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ مساجد میں مردوں سے اختلاط کا قوی اندیشہ ہے، بے حیائی بھی عام ہے، اس لیے موجودہ زمانے میں جس طرح مسجد میں عورتوں کا نماز کے لیے آنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جیسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لیں، پھر اس جگہ اعتکاف کرے، اور وہ جگہ عورتوں کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف اگرچہ ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل ایسی ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں
جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا اور ان کی گھر میں مسجد کو نماز میں مسجد جماعت کا درجہ دیا گیا اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کو کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر گھر کی مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا، لہٰذا عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانے پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے، کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلا آٹا گوندھنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ سر انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لے تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے لیے ساتھ ادا ہو جائے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازم ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر عورت کو ایام شروع ہو جائیں تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پاک ہونے کے بعد ایک دن ایک رات کا اعتکاف روزے کے ساتھ بطور قضا کرنا ہوگا۔